بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ حشر کی جو ہے وہ آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اللہ نے جو ہے وہ یہ سسٹم کیا کہ انہیں اپنے نفسوں کو کیا بلوا دیا، کہ اب وہ اپنے بارے میں بھی کیا نہیں سوچتے، یعنی اپنے آپ کو بھی وہ کیا بھول گئے، یعنی انہوں نے اللہ کو فراموش کیا، اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے کیا کیا کہ ان کی یہ حالت بنا دی کہ اب یہ اپنے بارے میں بھی کیا انہوں نے سوچنا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو بھی کیا بھول گئے۔ یعنی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کے بارے میں سوچتے اور اپنے آپ کو نہ بھولتے تو ایک چانس یہ موجود تھا کہ ان کو کیا ہے اللہ یاد آ جاتا، لیکن اب ایسا اللہ نے نظام کیا کہ اب یہ اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ تو جب یہ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے نہیں، اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، تو پھر غفلت آ جائے گی۔ جب غفلت آ جائے گی تو پھر کوئی چانس باقی نہیں رہے گا کہ اب یہ اللہ کو یاد کریں۔ تو یہ پھر وہ لوگ ہیں کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ بدبختی کی اس منزل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کے اندر ایسی ہوتا ہے کہ جیسے ایک لا علاج مریض ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اب ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو یہ ظاہری بات ہے، انسان کے اپنے کرتوتوں اور انسان کے اپنے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ متوجہ ہونے کے باوجود اس طریقے سے جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا جاتا ہے، پھر وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جس سٹیج کے اوپر پھر وہ اللہ کو اس طریقے سے بھول جاتا ہے کہ پھر اللہ بھی جو ہے وہ ایک ایسا نظام بنا دیتا ہے کہ ان کو یہ توفیق ہی حاصل نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کو یاد کریں۔ اس آیت کے تحت دو چیزوں کو جو ہے وہ آپس میں جو جوڑا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یاد رکھے تو اللہ کو کیا ہے وہ یاد رکھ سکتا ہے، انسان خود کو بھول جائے تو وہ اللہ کو بھی کیا ہے بھول جاتا ہے۔ یہاں سے وہ باب کھلتا ہے کہ جس باب کو کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی معرفت کیا ہے رکھتا ہو، انسان اپنے بارے میں سوچتا ہو، اپنے اوپر توجہ رکھتا ہو، اسی معرفت سے وہ اللہ کی معرفت کی طرف کیا ہے جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی یاد کو باقی رکھنا، یعنی کم از کم اسے اللہ پتہ تو ہو کہ اللہ کون ہے کیا ہے، پھر وہ اسے یاد رکھے گا اور باقی رکھے گا۔ اور اللہ کون ہے اور وہ اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، میرے ساتھ کیا لینا دینا ہے، یہ تبھی اس سوال کی طرف وہ جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کون ہوں، میری اندر جذبات کیا ہیں، میرا کیا کرنے کا دل کرتا ہے، کیا نہیں کرنے کا دل کرتا، میں کیا سوچتا ہوں۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جہاں سے معرفت نفس کی جو ہے وہ بحث کیا ہوتی ہے شروع ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں جو ہے وہ انسان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے اور معرفت نفس کی طرف بڑھے، اور کبھی بھی زندگی میں ایسی چیزوں کا شکار نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر خود کو کیا ہے بھول جائے۔ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں علیکم انفسکم، کہ تمہاری اوپر اپنے انفس کی ذمہ داری ہے کہ خود کے بارے میں تم سوچو کہ تم کیا ہے کون ہو۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام بھی کیا ہے بہت زیادہ ہیں، چند ایک روایات کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جس میں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کی کم از کم پہچان کرے کہ وہ کون ہے، اور اسی پہچان سے پھر اللہ کی معرفت بھی کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے جوڑی ہے۔ پیغمبر اسلام سے یہ ایک روایت ہے، یہ مشہور روایت ہے، سنی شیعہ مصادر میں کیا یہ نقل ہوئی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کی معرفت حاصل کر لی تو اب وہ اپنا جو رب ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کی بھی کیا حاصل کر لے گا، معرفت حاصل کر لے گا۔ اور اگلی حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ افضل المعرفت معرفت الانسان نفسہ، کہ بہترین جو معرفت ہے، افضل ترین جو معرفت ہے کہ انسان اپنے آپ کی جو ہے وہ معرفت حاصل کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ میں کون ہوں کیا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اس چیز کو کیا ہے بیان کیا گیا ہے۔ انجیل سے یہاں ایک حوالہ ذکر کیا گیا ہے کہ اعرف
نفسک ایھا الانسان تعرف ربک، اے انسان اپنے آپ کو پہچان لو، اگر تم اپنے آپ کو پہچان لو گے تو اپنے رب کو بھی پھر کیا ہے پہچان لو گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مزید روایات کہ جن روایات میں جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے وہ بہترین، دانا ترین اور زیادہ معرفت والا شمار کیا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ جانتا ہو۔ اللہ کے رسول کی یہ روایت ہے کہ اعرفکم بنفسہ اعرفکم بربہ، کہ جو اپنے آپ کی زیادہ معرفت رکھتا ہے وہ پھر اپنے رب کی بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر حدیث میں آئی کہ اعلمکم بنفسہ اعلمکم بربہ، سید مرتضیٰ نے اعمالی میں کیا اس روایت کو نقل کیا کہ جو تم میں سے اپنے نفس کا زیادہ علم رکھتا ہے وہ اپنے رب کا بھی پھر کیا رکھتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے۔ یعنی جو اپنے نفس سے زیادہ آگاہ ہے وہ اسی طریقے سے اپنے رب سے بھی کیا زیادہ آگاہ ہے۔ اسی طریقے سے جو اگلی روایت ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے جملے کہ ہلک امرأ لم یعرف قدرہ، کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا کہ جس نے اپنی قدر کو نہ پہچانا کہ میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری قدر کیا ہے۔ اس کو اگر جس نے نہیں پہچانا تو یہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ ہے کون اور اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور اس کی کیا قیمت ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں پہچانا، تو یہ بندہ کیا ہے، ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ افضل المعرفت معرفت الانسان نفسہ، یہ روایت ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ ہے کہ عجبت لمن ینشد ضالتہ وقد اضل نفسہ، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے پہ کہ جو اپنی گم شدہ چیز کو تلاش تو کرتا ہے، یعنی پرانے زمانے میں کسی کا اونٹ گم ہو گیا، جانور گم ہو گیا تو اس کو تلاش کرتا ہے، یا آج کل کے زمانے میں انسان کا موبائل اگر گم ہو جائے، کوئی اور اس کا سامان گم ہو جائے تو وہ بڑی فکر کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا جاتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بندے پہ حیرت ہوتی ہے کہ جو اپنی گم شدہ چیز کو تلاش تو کرتا ہے لیکن وقد اضل نفسہ، لیکن اپنے آپ کو وہ گم کر چکا ہے، اپنے آپ کو وہ کیا ہے، بھول چکا ہے اور یعنی گم کر چکا ہے، اپنے آپ کو وہ گم کیے ہوئے ہے، خود وہ گم ہو گیا ہے اور خود کو وہ تلاش نہیں کر رہا، اپنی چیزوں کو کیا کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ تو اس جیسے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اپنے آپ کی معرفت، اپنی پہچان کو اپنے رب کی معرفت کے ساتھ کیا جوڑا گیا ہے۔ عجبت لمن یجہل نفسہ کیف یعرف ربہ، یعنی مجھے تعجب ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں جانتا ابھی تک تو وہ اپنے مالک اور اپنے خالق کو کیا ہے، کیسے جانے گا۔ تو یہ بہت ساری روایات ہیں کہ جن کے اندر یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا ٹائم مختص کرے، اپنا ٹائم نکالے کہ جس میں وہ اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچے۔ آج کل کی دنیا میں جو انسان کے لیے ہے کہ انسان خود کے بارے میں کیا سوچنا انسان نے چھوڑ دیا ہے۔ انسان جو ہے وہ دوسروں کے متعلق کیا سوچ رہا ہے، چاہے دوسروں میں جو ہے اس کے بال بچے ہوں، چاہے جو ہے وہ اس کے والدین ہوں، چاہے جو ہے وہ اس کی اپنی بیوی ہو، ٹھیک ہے، کہ یعنی جب بھی اس نے سوچنا، فکر کرنی، جو اس کے اندر ایک ٹینشن لائق ہونے کی، جی مجھے بڑی ٹینشن ہے، کس کی ٹینشن ہے، جی بچوں کی ٹینشن ہے، بیوی بچوں کی ٹینشن ہے، جی کس کی ٹینشن ہے، جی لوگوں کی ٹینشن ہے، جی معاشرہ خراب ہو رہا ہے، لوگوں کی ٹینشن ہے، یعنی بہت ساری ٹینشنیں اس نے دوسروں کے متعلق پال رکھی ہیں، لیکن کبھی اس کو خود کی اپنی ٹینشن ہو، یہ اس کی زندگی میں کیا چیز کیا ہو جاتی ہے، مائنس ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے متعلق تو وہ تحقیق کرتا ہے کہ اس بندے کی نفسیات کیسی ہیں، اس بندے کا مزاج کیسا ہے، کیا یہ زیادہ غصے والا بندہ ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، کیا یہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، کیا یہ بندہ جو ہے وہ سخی ٹائپ ہے، یا یہ بندہ کیا کنجوس ہے، اس کی کیسی صفات ہیں، وہ جانتا رہتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی فیس بک آئی ڈی مل گئی، کوئی سسٹم مل گیا تو وہ وہاں پہ جا کے دیکھے گا کہ اس کی کیا کیا جو ہے وہ خواہشات ہیں، کیا چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کی ہابیز کیا ہیں، پسندیدہ مشغلے اس کے کیا ہیں، اور اسی طریقے سے جو اس کو شخصیات کا جس کو وہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے ایکٹر ہوں یا کرکٹر ہوں یا جو بھی ہوں، وہ ان کے بارے میں سوچے گا کہ یہ اس کا کیسا مزاج ہے، کتنا پیسہ ہے، کہاں پہ خرچ کرتا ہے، وہ یعنی دوسروں کے متعلق جو ہے وہ معلومات اکٹھی کرے گا، لیکن اپنے بارے میں وہ نہیں سوچتا کہ کیا اس کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ
وہ جو قرآن مجید نے انسان کے متعلق بیان کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے، قطورہ کے جو لفظ ہیں کہ انسان قطورہ، کیا وہ خود کبھی اس نے سوچا کہ کیا میرے اندر بھی یہ تنگ دلی ہے کہ میرے اندر کچھ پیسہ آتا ہے، میں جب خرچ کرتا ہوں تو دل تنگ ہو جاتا ہے، مجھے اس صفت کو ختم کرنا ہے؟ کیا میرے اندر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا شوق ہے یا شوق نہیں ہے؟ اگر شوق نہیں ہے تو پھر کون سے میرے الٹے سیدھے شوق ہیں؟ کیا میرے اندر جو ہے وہ خواہشات ہیں؟ کیا میرے اندر جو ہے وہ ایسے جذبات ہیں کہ جو میرے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ تو میں جو ہے وہ کس مزاج کا بندہ ہوں؟ کیا مجھے زیادہ غصہ آتا ہے، غصہ نہیں آتا؟ تو اپنے بارے میں جو ہے وہ نہیں سوچتا انسان۔ جب وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے بلا دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی چانس نہیں رہتا کہ وہ اپنے مالک اور اپنے اللہ کو کیا ہے یاد کر سکے۔ تو لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے وہ پورے باب اس کے اوپر حدیث کے ارشاد فرمائے کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی نہ بلاؤ، اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ تمہاری حیثیت اور تمہاری قدر جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور وہاں پہ امیر المومنین السلام کا ایک فرمان جو واضح ہے کہ انسان کی جو ہے وہ قدر ایسی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر جو عقل کے مقابلے میں شہوت ہے اس کو جو ہے وہ دبانے کے اوپر محنت کرے اور عقل کے اوپر محنت کرے اور اس کو بلند کرے تو یہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی انسان جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ غفلت کی وجہ سے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو یہ جانوروں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدتر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسی منزلت کہ جو فرشتوں سے بھی کیا ہے بڑھ کے ہے کہ قرآن مجید نے اس کو قاب قوسین او ادنی منہا سے کیا ہے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں کیا ہے سوچنا شروع کرے۔ اپنے بارے میں جب انسان سوچنا شروع کرے گا تو پھر وہ اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا، پھر جب اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا تو اللہ کی یاد اس کے دل میں بسے گی، جب اللہ کی یاد دل میں بسے گی تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ پھر وہ اللہ کو ہر صورت میں یاد کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں۔ اور پھر ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر یہ بزنس اور کاروبار بھی کر رہے ہوں تو پھر بھی اللہ کی یاد سے یہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ کی یاد ان کے اندر بس جاتی ہے۔ اور پھر جب اللہ کی یاد ان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر قرآن نے یہ واضح کیا کہ یہی جو اللہ کی یاد ہے اس سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون اور ٹھہراؤ ملتا ہے۔ پھر ان کا دل کرتا ہے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف، لوگوں کی خدمت کی طرف، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایثار اور قربانی کی طرف لے جانے کی طرف، تو یہ انسان کیا بن جاتے ہیں؟ قیمتی بن جاتے ہیں۔ تو لہذا نقطہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان خود کے بارے میں سوچنا شروع کرے اور اپنی معرفت کیا حاصل کرے اور ہر اس چیز کو دور کرے کہ جو انسان کو خود سے کیا کر دیتی ہیں؟ غافل کر دیتی ہیں۔ جس دن انسان خود سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے اور دوسروں کی فکر میں زیادہ پڑ جاتا ہے تو اسی دن سے اس کی جو ہے وہ تنزلی کے اور ناکامی کے دن کیا ہو جاتے ہیں؟ شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے آپ سے کبھی بھی غافل نہ کرے، ہمیں اپنی معرفت عطا کرے اور معرفت کے ساتھ معرفت الہی عطا کرے، ہمارے دلوں کو ہمیشہ ذکر الہی سے آباد کر دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔